الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. پہلے بھی بارہا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ بھی ساتھ شامل ہو جایا کریں، خاموش نہ بیٹھا کریں. آپ بھی جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیا کریں. انسان انسانیت کا نام ہے. اگر انسان میں انسانیت نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلواتا.
اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مقام یوں بلند کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان احسن تقویم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اللہ نے زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. انی جاعلک للناس اماما وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ اللہ نے بنایا ہے انسان کو. جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنی عظمت اور شان بخشی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کے ذمے کچھ حقوق اور واجبات بھی لگائے ہیں. صرف عظمت نہیں، شان نہیں بخشی، کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ واجبات بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، تاکہ انسان ان حقوق اور واجبات کی ادائیگی کے بعد قیامت والے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے. چنانچہ انسان کے ذمے دو قسم کے حقوق لگائے گئے ہیں. ایک جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق جو انسان پر واجب ہیں. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق جو انسان پر لازم ہیں. یہ دو قسم کے حقوق انسان کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے. بڑا تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ بزرگ حضرات آگے بیٹھے ہوں اور نوجوان دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں. اچھی بات نہیں ہے. اس لیے یہ بھی آگے آ جائیں تو رحمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی. پھر دیکھنا اللہ کیسے دل میں بات اتارتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. تو یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ انسانوں کے حقوق تو کجا، اللہ نے تو جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں انسانوں پر. ان کے بھی حقوق ہیں، حیوانات کے بھی حقوق ہیں جو ان کو دیے جانے چاہیے. لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی اتلاف کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر حقوق العباد کے اندر اتلاف کرتا ہے، حق تلفی کسی بندے کی کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے تا وقت کہ وہ بندہ اسے معاف کر دے. جب تک وہ بندہ جس کا حق تلف کیا گیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے. چنانچہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کی ادائیگی ہی تکمیل انسانیت ہے. جب بندہ ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر وہ مکمل انسان بن جاتا ہے. تو میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ انسان انسانیت کا نام ہے. انسان انسانیت کا نام ہے. جس میں انسانیت نہیں اس میں انسان وہ انسان بھی نہیں.
اور انسانیت کب مکمل ہوتی ہے؟ جب حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اور اپنے ارشادات میں اس کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ اور یہ جو اصحاب حق ہیں، یعنی جن جن کے حقوق لازم ہوتے ہیں بندے پر، یہ تو کئی ہیں، کئی جو ہے وہ اصحاب حق ہیں، اور ہر جو صاحب ہے کہ جس کے بندے پر حق ہیں، وہ ہر صاحب کا علیحدہ علیحدہ اگر بیان کیا جائے تو یہ مکمل جو ہے وہ ایک ایک بیان ہوتا چلا جائے گا، لیکن میں آج مختصر سارے جو ہے وہ اصحاب پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ہمارے اوپر حقوق لازم ہیں، کون کون سے ایسی اصحاب ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا ہے، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اولاد، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جن کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، جن کے خراب ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے کوٹھی بنگلے، تمہارے مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ، جب تک ان ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آ جائے، اس وقت تک تمہارے دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اس وقت تک تم انسان نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ فرمایا اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ بڑھ گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ان چیزوں کی محبت ہو جائے تو پھر کس کا انتظار کرو؟ عذاب کا انتظار کرو۔ تو آج دیکھ لیجئے کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے یا کم ہے؟ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، میرا کام ہے صرف بتانا، اب محاسبہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ حق ہم دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر دے رہے ہیں تو پھر تو ہم انسان کہلانے کے حقدار ہیں، اگر یہ حق نہیں دے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کو تو پھر سمجھ لیجئے انسانیت نہیں ہے ہمارے اندر، بس ایک زندہ لاش گھوم رہی ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے پہلا حق ہے، اور دوسرے نمبر پر جو سب سے اقرب، سب سے قریبی رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ حقدار ہیں، فرمایا وہ تمہارے والدین ہیں، وہ تمہارے والدین کا حق ہے۔
اور والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں بارہا اور کئی مقامات پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، احسانات والدین کے بیان فرمائے۔ ایک صحابی آ گئے اور آ کر میرے محبوب کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرواتا ہوں، حج کرواتا ہوں، اگر میں اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کر حج کروا دوں تو کیا میرے والدہ کے جو مجھ پر احسانات ہیں میں ان کا حق ادا کر دوں گا کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو ساری زندگی کے احسانوں کی بات کرتا ہے، اگر تو بیت اللہ کا طواف حج بھی اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کر کروا دے تو جس وقت تیرے پیدا ہوتے تیری والدہ کو درد ہوا تھا تو وہ بھی احسان نہیں اتار سکتا، تو اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا جو تیری پیدائش کے وقت تیری والدہ کو درد ہوا تھا، تو کہتا ہے کہ میں ساری زندگی کے احسانات ادا کر۔ ایک مقام پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کا سوال آیا کہ میں اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کروا دوں تو حق ادا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو ساری زندگی کے احسانوں کے حق کی حقوق کی بات کرتا ہے، میری بات سن، تو اگر طواف کروائے کندھوں پہ بٹھا کے تو گھر سے جس وقت باہر جاتا تھا تیری والدہ تیرے واپس آنے کا انتظار کیا کرتی تھی، تو اس انتظار کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، تو ساری زندگی کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو والدین کے بڑے حقوق ہیں، بڑے احسانات کہ ان کے احسانات کا بندہ بدلہ نہیں دے سکتا دنیا کے اندر، بڑے احسانات۔ اسی طرح قرآن مجید نے والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ لقمان ہے، حضرت لقمان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، پارہ نمبر 21 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرے، حملتہ امہ وانن علی وانن، اس کی ماں نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، کبھی یوں جاتی کبھی یوں جاتی، لیکن یہ ساتھ رہتا ہے، تکلیف در تکلیف برداشت کرتی رہی، لیکن اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس کو چاہیے کہ یہ میرا بھی شکریہ ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرے۔ یہ والدین کا کیا ہے؟ حق ہے، یہ والدین کا حق ہے۔ اور فرمایا اگر یہ والدین تیرے اوپر جو مرضی کریں، تجھے مارے پیٹے، تیرا حق نہیں بنتا تو اف تک بھی کرے، یہ والدین کا حق ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، فرمایا اگر تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے میں تجھے کوئی بات کہہ دیں جو تجھے اچھی نہ لگے، فرمایا ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنی، ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنی، یہ تیرے والدین کا حق ہے تجھ پر۔ اف کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات اچھی نہیں لگی
ہیں بات دل کو پسند نہیں آئی تو بندہ کہے ہاں، والدین کے سامنے کہتے ہیں نا ہاں میں ہی نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ والدین کا حق ہے تیرے اوپر۔ فرمایا بڑے حقوق قرآن مجید نے بیان فرمائے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی، ایک شخص آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک بندہ آ کر نبی علیہ السلام کو فرماتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، من احق بحسن صحابتی، میرے والدین میں سے میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ پھر کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے زیادہ حقوق ہیں بندے پر، ماں کے زیادہ حق ہے بندے پر۔ والد بھی کوئی کم نہیں ہے، والد کو بھی جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدین کو خوش رکھنا پڑے گا، خوش رکھنا پڑے گا۔ میرے پیغمبر کے زمانہ میں ایک علقمہ نامی شخص ہے، بڑا سخی تھا، بڑا پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی میرے محبوب کے پاس آ گئی اور آ کر کہتی ہے میرا شوہر بڑا بیمار ہے اور موت کا وقت قریب ہے، نزع کی حالت ہے، بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی دعا فرمائیے اس کے لیے، بڑی تکلیف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا، حضرت بلال جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جاؤ، حضرت سلمان آپ بھی جاؤ، حضرت عمار آپ بھی جاؤ، جاؤ اس کی حالت جا کر دیکھو اور اس کے لیے دعا کرو۔ نبی علیہ السلام کے جب یہ صحابہ پہنچے، جا کر علقمہ کے سامنے کلمہ کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ بڑی کوشش کی، بارہا کلمہ کی تلقین کی، اور تلقین کا پتہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کو نہیں نہ پتہ ہوتا، تو ان کا کوئی عزیز فوت ہو رہا ہو نا، جان نکل رہی ہو، روح، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں بھی کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تکلیف کی وجہ سے کلمے کا انکار کر دے۔ تلقین کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی روح نکل رہی ہے، جو قریب المرگ ہے، اس کی وفات ہونے والی ہے، اس کے قریب بیٹھا جائے اور آہستہ آواز سے خود کلمہ پڑھا جائے، آہستہ آواز سے کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ بھی سنے تو پڑھنا شروع کر دے۔ تو یہ طریقہ ہے کلمہ پڑھانے کا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ جب اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ اللہ کے نبی کو جا کر بتا کے آؤ، ہم اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام کو حال احوال بتائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھو ذرا اس کے والدین زندہ ہیں کہ نہیں؟ پوچھا گیا، معلومات کی گئی، فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے، والد فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کی والدہ کو بلا کر لاؤ، اگر وہ چل سکتی ہیں تو اسے کہو میرے پاس حاضر ہو جائے۔ اس کی والدہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو گئی، اور اس کی والدہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا علقمہ کا تیرے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں۔ پوچھا کیوں ناراض ہے؟ حضرت علقمہ کی والدہ کہنے لگی کہ
کیونکہ یہ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، مجھے اپنی ماں سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کو مجھ پر فضیلت دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میری بیوی کی تابع دار بن کر زندگی گزار، اور مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میری قدر ہی نہیں کرتا۔ میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو جنا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دے۔ کہتی ہے نہیں نہیں، میرے دل کو اتنی ٹھیس پہنچائی ہے، اتنی تکلیف دی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ بلال، لکڑیاں کٹھی کر کے لے آؤ، علقمہ کو اس لکڑیوں کے اندر جلا دو، آگ لگا دو علقمہ کو۔ جس وقت اس کی والدہ نے سنا، اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، کہتی ہے اے اللہ کے نبی، میرا بیٹا میرے سامنے جل رہا ہو، میں کیسے صبر کر سکوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہی تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے گا تو اس کی تکلیف تو اس سے بھی زیادہ ہے، پھر کس طرح برداشت کرو گے؟ اگر تو اس سے ناراض رہی اور یہ مر گیا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کے فرض بھی قبول نہیں، اس کے نوافل بھی قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی اے میرے پیغمبر، آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جب اس نے معاف کیا، کہا جاؤ بلال، علقمہ کی حالت دیکھ کر آؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جب میں دروازے میں داخل ہوا تو بلند آواز سے علقمہ کلمہ پڑھ کر فوت ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر گئے، اس کی تجہیز و تکفین سارے معاملات ہوئے، دفنایا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے میرے امتیو، اگر کسی کے والدین ناراض ہوئے اور اسی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو فرمایا اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو والدین کے بڑے حقوق ہیں۔ اس کے بعد ابھی بڑے حوالے ہیں لیکن وقت میں دیکھ رہا ہوں وقت تھوڑا ہے، تو انشاءاللہ میں یہ جو اصحاب حقوق ہیں، جن کے حق ہیں ہمارے اوپر، ان کو میں مستقل موضوع بنا کے انشاءاللہ ترتیب سے بیان کروں گا ہر جمعے پہ علیحدہ، لیکن ابھی مختصر سنتے جائیے۔ اس کے بعد اسی طرح استاد، اس کے بڑے حق ہیں ہمارے اوپر، ہمیں پڑھاتا ہے نا، استاد ہمارا ہوتا ہے، کسی معاملے میں بھی استاد ہو، کوئی چیز سکھاتا ہے تو بڑے حق ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے میرے پیغمبر کے، تربیت کی اللہ کے نبی نے صحابہ کی۔ تو صحابہ بڑی عظیم شخصیات ہیں، صحابہ بڑی عظیم شخصیات ہیں، کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ بہتر ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، فرمانے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد میں جاتے تھے نا، تو ان کے گھوڑے کے جو سم ہوتے تھے نا پاؤں، ان سے مٹی جو گرد و غبار اٹھتا تھا گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے، اور وہ گرد و غبار ناک میں، گھوڑے کی ناک میں جمع ہو جایا کرتا تھا۔ تو کہتا ہے امیر معاویہ بہتر ہے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ میں کہتا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز تو امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اس کی ناک میں جمنے والی گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کہتا ہے امیر معاویہ بہتر ہے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ تو صحابہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 3-4 دن پہلے ایک بل پاس ہوا ہے کہ آج کے بعد جو بھی صحابہ کرام کی اہل بیت کی توہین کرے گا اسے عمر قید سزا ہوگی۔ لیکن خوشی تب ہوگی، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ قانون نافذ بھی ہو، پھر اور زیادہ خوشی ہوگی۔ تو بہرحال صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور کیسا احترام کرتے ہیں، استاد کا احترام دیکھیے، استاد کے حقوق دیکھیے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرمائے اور حکم یہ ہے کہ صحابہ نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ہے اقرا بن حابس، اس کی آواز بلند ہو گئی، صحابی
اقرا بن حابس کی آواز بلند ہونے کی دیر تھی، اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے ایمان والو، میرے پیغمبر کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم عام لوگوں کو بلاتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے پیغمبر کو نام لے کر بھی نہیں بلانا اور میرے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا۔ اور آج سچے عاشق، اپنے آپ کو سچا عاشق کہلانے والے کیا کہتے ہیں؟ گاڑیوں پہ بھی لکھوایا ہے، مسجدوں پہ بھی لکھوایا ہے، ماتھوں پہ بھی لکھوایا ہے، سٹیکروں پہ بھی، سب ہر جگہ لکھوایا ہوا ہے یا محمد۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر کو نام لے کر نہیں بلانا، اور یہ کہلواتے عاشق ہیں اور میرے پیغمبر کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی گستاخ ہیں۔ اور بھائی بڑے گستاخ تو تم ہو جو میرے پیغمبر کو نام لے کر بلاتے ہو۔ اقرا بن حابس کی آواز بلند ہوئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اگر تمہاری آوازیں نبی کی موجودگی میں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ یہ استاد کا احترام ہے۔ یہ کیا ہے؟ استاد کا احترام ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے مجھے ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی سکھلا دیا تو وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ یہ استاد کا احترام ہے، استاد کا حق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، تو قریب سے ایک بندہ گزرتا ہے، یہ جو جھاڑو دینے والے نہیں ہوتے، یہ گزرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبق کے بعد شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ایک عام سا بندہ گزرا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے تھے، کیا وجہ بنی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا استاد ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں، میرا حق، اس کا حق ہے میرے اوپر کہ میں اس کا احترام کروں۔ میں یہ کیسے آپ کا استاد ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ فقہی مسئلہ پیش آ گیا اور کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ مجھے علم نہیں تھا، اب مسئلہ تو بیان کرنا تھا، جواب دینا تھا۔ تو یہی شخص جو جھاڑو دینے والا ہے، میں نے اس سے یہ فقہی مسئلہ پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے اس وقت اس کی نشانی ہے، علامت ہے، وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے مجھے مسئلہ بتایا ہے تو یہ میرا استاد ہے، اگرچہ یہ گلیوں میں جھاڑو دیتا ہے، میں اس کا احترام میرے اوپر واجب ہے۔ تو یہ ہوتا ہے استاد کا حق۔ اور آج کیا ہوتا ہے، استادوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں تھوڑی سی بات ہو جائے نا، سارے اسٹوڈنٹ مل کر ان کی پٹائی کر دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، بعد میں رکشے چلا رہے ہوتے ہیں۔ جس نے استاد کا احترام نہیں نہ کیا وہ ساری زندگی ذلیل ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 3 بندے ہیں جن کا جو ہے وہ ادب و احترام بڑا ضروری ہے۔ فرمانے لگے باپ، استاد، سسر، لیکن ان میں سے بھی بہتر استاد ہے۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے نا، تو استاد کے بڑے حقوق ہیں جی۔ اسی طرح ہمسائے کے بھی بڑے حق ہیں، جو آج کے لوگ ان سارے حقوق کی اتلاف کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، سمجھتے ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہمارے ہمسائے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اپنے گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، مگن ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمسائے کے بارے میں، اور قرآن مجید میں ذکر ہوا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اے کائنات والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ مشکل کشا سمجھنا ہے تو کس کو، حاجت روا سمجھنا ہے تو کس کو، نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے تو کس کو، بگڑیاں بنانے والا سمجھنا ہے تو کس کو، حاجت روا سمجھنا ہے تو کس کو، داتا و دستگیر سمجھنا ہے تو کس کو، نظر و نیاز کے لائق ہے تو کون، ہاں منت منوتی کے لائق ہے تو کون۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک، اس کی ذات و صفات میں کسی نبی ولی کو شریک، کسی اللہ کے پیارے کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ گناہ نہیں بغاوت ہے، اور بغاوت برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی طرح وابن السبیل، مسافروں کے احسان، مسافروں کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا والجار الجنوبی، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، اگرچہ گھر کے اندر پڑوس ہے یا پھر تمہارے ساتھ بیٹھنے والا پڑوس ہے۔ پڑوس کئی قسم کے ہوتے ہیں، مدرسے میں بندہ پڑھتا ہے نا تو وہ طالب علم وہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہے وہ بھی کیا ہے، پڑوسی ہیں۔ گھر ہے، گھر کے اعتبار سے بھی دوسرے گھر والا پڑوسی ہے، اس کے بھی حق ہیں۔ سفر بندہ کر رہا ہے تو وہ سیٹ پہ ساتھ بیٹھنے والا یا آگے پیچھے بیٹھنے والا وہ بھی کیا ہے، پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، اس کے حق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ سفر کر رہے ہو، لمبا سفر ہو، تھک گئے، اپنی سیٹ کو کھول دیا تاکہ میں پیچھے ٹیک لگا کے جو ہے وہ ٹانگیں لمبی کر کے جو ہے وہ تھوڑا آرام کر لوں، اور پیچھے بیٹھنے والا بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے، تو اس کا آپ پر حق ہے۔ آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ اپنی سیٹ کو کھول کر اس کو تنگ کریں، خیال کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، تنگ ہے، وہ بندہ، اللہ نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، دکان بنائی ہوئی ہے، دکان کے اعتبار سے ساتھ والی دکان والا بھی پڑوسی ہے، اگر وہ بندہ آپ سے تنگ ہے، ہر وقت پریشان ہے، فرمایا ایسے بندے کو اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اور مستقل اللہ نے قرآن مجید میں حقوق بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے بھائیوں کے، مسلمان بھائیوں کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اپنے درمیان ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر مسلمان بھائی کو اس کا مال نہ کھاؤ۔ اور آج میرے دوستو دھوکے کے ساتھ زمینیں بھی قبض کر لی جاتی ہیں، دکانوں پر بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے، مکانوں پر بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ میرے محبوب کا فرمان سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے کسی کی زمین پر، ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی ایک بالشت زمین کو 7 زمینیں سمیت ملا کر توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اتنی سخت وعیدات ہیں، اور آج جناب ایک بالشت کیا کتنی زمینوں پر ناحق قبضہ ہوتا ہے، عدالتوں میں کیس جیت کر قبضہ کر لیا جاتا ہے، فکر ہی کوئی نہیں، دوسروں کا مال کھایا جا رہا ہے، حرام طریقے سے کھایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان پر مسلمان بھائی کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے،
اور اس کا مال بھی حرام ہے۔ ان تینوں چیزوں کی مسلمان بھائی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی عزت کی بھی حفاظت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے مال کی بھی حفاظت ضروری، اس کے خون کی بھی حفاظت ضروری۔ اور آج ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے؟ نہ مال کی حفاظت ہے، نہ عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مسلمان کو مسلمان بھائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کیا مطلب ہے؟ اپنے مال تو کوئی باطل طریقے سے نہیں کھاتا، بلکہ فرمایا کہ تم اگر مسلمان بھائی کا مال کھاؤ گے باطل طریقے سے، وہ بھی گویا مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے وہ بھی تمہارا مال ہے، اس طریقے سے تم اپنے مال باطل طریقے سے کھا رہے ہو۔ تو مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور آج یہ حق ختم ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جتنے بھی حقوق انسان کے اوپر واجب ہیں، انسان جب ان حقوق کو ادا کرے گا تو انسان کہلائے گا، اگر ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو انسان نہیں کہلوا سکتا، بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو انسانوں کے حقوق ہیں نا، بلکہ حیوانات جانوروں کے حقوق بھی جو ہے وہ انسانوں پر لازم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت بڑی پاکیزہ تھی، بڑی نیک تھی، عابدہ تھی، بڑی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن اس کے پاس ایک بلی تھی، اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا اور بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، بول بول کے آوازیں نکال کے۔ ساری زندگی نیک کام کیے لیکن اس تھوڑے سے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری عورت ہے جس نے ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، ساری زندگی بدعمالیاں کرتی رہی، ناچ گانا کرتی رہی، برے عمل کرتی رہی، اس نے ایک جانور کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ تو جس طرح انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کو بھی حقوق ہیں۔ تو یہ انسان جب حق ادا کرتا ہے تو انسان بنتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔